بادشاہ اورنگزیب اور ایک بہروپیہ کا واقعہ۔ کہتے ہیں ایک دن شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر اپنے دیوان خاص میں بیٹھے تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، ملنے کی اجازت چاہتا ہے، حکم ہوا ملاقات کراؤ۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سنوائی سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب بادشاہ اس اجنبی شخص کی اور مخاطب ہوا۔ دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔ اورنگزیب نے من ہی من میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ ہنرمندوں، کلاکاروں کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا کام رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقلی کا پہچان مشکل ہو جائے۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا، تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں مہارت رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہاری فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنے گھر پہنچ کر کئی دن تک سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو پورے دھوکہ دیا جا سکے۔ پھر ایک دن ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگی جانے لگیں۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر ویدوں حکیموں کا تانتا بندھ گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ ٹھیک ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار میں تشریف لانے والے تھے۔ لوگوں سے دربار کھچا کھچ بھرا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھے کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی، سارا دربار سیدھے کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ فروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی بیماری کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنے خاص طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے، وہ ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یونان کے حکیموں کے لباس میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت اور دانائی کی ذہانت چمک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار ایران کے جذبہ ہمدردی کی تعریف سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس جواب کو سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنی فن یعنی کلا کی ناکامی پر اتنا پریشان ہوا کہ وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ تک وہ اپنی ہار کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ پھر ایک بار رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد آسمان پر عید کا چاند دیکھنے کی تمنا میں نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ سے توپیں داغی گئیں اور سارا شہر مسرت اور خوشی کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت اور وقار کی کھلی ہوئی فضا میں عید کی اصل خوشی ہر گھر سے پھوٹ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء اور مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی آوازیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کی انوار میں نہاتے رہے۔
آج ساری رات کے لیے قلعہ کا دروازہ کھلا تھا۔ ملک کے سارے غریب امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے اور مفلوک حال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کر دی گئیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات جاری رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھیں۔ ساری فضا رنگ اور روشنی میں شرابور تھیں۔ کلیوں، شگفتہ پھولوں اور مہکتے گنچوں کے رنگ برنگے جلووں سے دلی گلستہ بنا ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی وقت تھا کہ قلعہ سے نماز عید کے لیے پہلی توپ داغی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہروں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امڑنے لگیں۔ دوسری توپ کے دگتے ہی قلعہ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہنشاہ ہند کی پیشانی پر نیاز و بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے دل ہل گئے۔ کتنی آنکھیں خدائی کے تاثیر سے ڈبڈبا گئیں۔ انہی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔ خطبہ اور معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امڑتا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد راجواڑوں اور جاگیرداروں اور نوابوں کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحفے اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی قطاریں قلعہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازہ سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی آواز کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے۔ تخت ابنوس پر بیٹھتے ہی عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ تمام راجا، مہاراجا اور جاگیردار نواب اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور میں اپنی اپنی نظر پیش کی۔ آخر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا۔ اس نے اپنے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لال شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی ٹھنڈی چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے شہنشاہ تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو تخت شاہی پر رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے من ہی من میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں چبھ گئے۔ پریشانی کے عالم میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا۔ 1000 شکست کے بعد بھی اس دربار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے بھی نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ دکن کے علاقوں سے خبر ملی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بغاوت کی آگ بجھانے کے لیے اور باغیوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ملک کے کونے کونے سے ایک عظیم لشکر کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں پوری ہو جانے کے بعد ایک مستقل تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی ہوگی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جن جن راستوں پر شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا راستہ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو پار کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح اور شام ملنے والی جانکاریوں کے مطابق یہ مہم بہت سنگین تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغی طاقت مضبوط ہو رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی فوج کی ٹکڑی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بزرگوں والوں، ولیوں، سادھوؤں، سنتوں کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے حکم یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی ولی کا مزار ملتا ہے قافلہ رک کر مزار پر حاضری دیں، فاتحہ پڑھ کر فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔
سفر کے دوران ایک پہاڑی سلسلے کو پار کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور بانسوں کی جھوپڑیوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ پہاڑوں کی ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ میں خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض اور برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیضیاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ ان کے پر نور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا۔ امیر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل اور لمبا دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھوہ تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ننگے پاؤں کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک نیتی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے مہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضور عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر تاخیر کیا جائے۔ شہنشاہ عقیدت کا بت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقت کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیں۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ ترنت مشال روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں کٹھنائیاں نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک ان کے روحانی فیض اور برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرض داشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گئے۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب پوری تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک تحفہ بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ ہاتھ چومنے کے لیے جھکا، بہروپیہ نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ اس جواب کو سن کر بادشاہ پر ایک سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کے عالم میں دیر تک وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لی کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی کی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تجوری قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے میں اسے بنا پردے کے دیکھ رہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثیر ہے کہ قدرت ہند کے شہنشاہ کا تاج میرے سامنے جھک گیا تو اصل کی اور اگر میں نے رخ کر لی تو کسی اور عزت کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری۔ اورنگزیب گریبان کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعے کی تاثیر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔
गुफा की तन्हाई में देर तक सोचते रहे, खुदा की शान भी कैसा बंदा नवाज बेनियाज है। कई उम्र भर झक मारता रहा तो दरवाज़ा नहीं खुलता रहा, और किसी के लिए एक ही लम्हा आतिश ज़िंदगी भर की गफलतों का कफ़ारा बन जाता है। फिर बादशाह की तवज्जो तसव्वुर के दूसरे रुख की तरफ मबजूल हुई। खुदा सनाशी और फ़कीर दरवेशों के नक्कालों ने दुनिया में कैसे कैसे लूटा होगा, कौन जानता है। इस राह का फ़रेब खुर्दा एक मैं ही नहीं था, मेरी तरह लाखों अफराद शैतान के मकर का शिकार होते होंगे। अफसोस कि इस राह के फ़रेब में से बचना कितना मुश्किल है। तस्बीह और मस्जिद और तहलील और परवरदिगार, तू ही अपने महबूब की भूरी भाली उम्मत को वक्त के फ़रेब खोरों से बचाना। रियासत और इबादत के चमकदार सुकून पर कौन नहीं रीझ जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।